عشق و الفت میں اعلیٰ ہمارا رضا۔ ممبر نور پر جلوہ افروز مقتدر اور باوقار علماء ملت اسلامیہ، بالخصوص شہزادہ حضور صدر الشریعہ ممتاز الفقہاء امیر المؤمنین فی الحدیث لشکر رضا کے کمانڈر ان چیف حضور محدث کبیر مدد اللہ العالی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میرے رضا، دل کے رضا، بر کے رضا، بر کے رضا، خنجر رضا، شہزادہ صدر الشریعہ۔ برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله وحبيبه الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ بھی لگا رہے ہو آپ، زندہ باد کا، اور تصویر کشی بھی کر رہے ہو، یہ کتنے شرم کی بات ہے۔ کون ہے منافق؟ اسی کو تو کہتے ہیں۔ اور کس کو کہتے ہیں منافق؟ کہ زبان سے مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ اور عمل اعلیٰ حضرت کے دشمنوں والا۔ یہ ذمہ دار خانقاہ بھی ہے، ذمہ دار اسٹیج بھی ہے۔ بے شک بے شک۔ یہاں جہاں ایمان و عقیدے کی حفاظت کی جاتی ہے، وہیں پورے طور پر مسائل شرعیہ کی بھی حفاظت کی جاتی ہے، چاہے وہ مسائل اصولی ہوں یا فروعی ہوں۔ اعلیٰ حضرت کے موقف سے ہٹ کر کے یہاں کوئی تصور نہیں ہوتا ہے۔ کیا بات ہے بھائی، واہ 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 واہ۔ اس لیے آپ حضرات تشریف لائے ہیں اگر فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے، تو واللہ اعلیٰ حضرت کے دامن سے پورے طور پر وابستہ رہو گے تو ان بزرگوں کا فیضان آپ پر برسے گا اور اپنے دامن میں آپ سمیٹ کر لے جاؤ گے۔ خدا را ایسی حرکت نہ کریں آپ۔ تجھ سے در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، ہے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو، سیدے جیدے ہر دہ رہے آقا تیرا۔ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عقیدت و احترام کے ساتھ اور پورے اہتمام کے ساتھ درود و سلام کی نظریں پورا مجمع مل کر پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس وقت ہم اور آپ ہندوستان کی عظیم ترین بافیض خانقاہ عالیہ میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ کے اس برگزیدہ بندے کی بارگاہ میں اپنی جبین عقیدت ہم جھکانے کے لیے حاضر ہیں، جس دربار سے بہت سارے ولیوں نے اپنا رشتہ جوڑ کے رکھا ہے۔ مگر آپ کو معلوم ہے کہ ولی ہوتا کون ہے، ولی کہتے کسے ہیں، ولی کا مقام کیا ہوتا ہے، ولی کا درجہ کیا ہوتا ہے، اس کی رفعتیں کیا ہوتی ہیں، ولی کی عظمتیں کیا ہوتی ہیں۔
ولی کی عظمتوں کو سردار اولیاء، شہنشاہ اولیاء حضرت سیدنا سرکار غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا الشیخ ابو محی الدین عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، وارث جبہ مولائے کائنات، وارث جبہ مولائے کائنات، حضور گرزال ملت، حضور گرزال ملت، سرکار مسولی، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بیٹھ جائیے آپ لوگ۔ بیٹھ جائیے اور اپنے دل سے ان چہروں کا ایک کنیکشن آپ جوڑیے، اور پھر اس کے بعد فیوز و برکات اپنے دامن میں سمیٹیے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ولی کہتے کسے ہیں، ولی کی عظمتیں کیا ہوتی ہیں؟ تو ولی کی عظمتوں کو سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، الولایت ظل النبوہ والنبوۃ ظل الالوہیہ۔ ولایت نبی کا پردہ ہوا کرتی ہے اور نبوت الوہیت کا ظل ہوا کرتی ہے۔ سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مختصر سے الفاظ میں ایک ایسا معنی ہمارے سامنے بتا دیا ہے کہ ولی وہی ہوتا ہے جس پر ہر دم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی برسات ہوا کرتی ہے، اور جو اپنے نبی کے فیضان کو لے کر کے دنیا میں ہدایت اور معرفت کے راستے کھولتا ہے اور لوگوں کو ہدایت اور معرفت کے راستے سے جوڑتا ہے۔ اسی بنیاد پر یہ کہا گیا ہے کرامت الولی معجزۃ للنبی۔ اگر کسی زمانے میں کسی اللہ کے ولی سے کوئی کرامت صادر ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ عام انسان ہے، یہ عام معمولی ہمارے جیسا انسان ہے، لیکن اتنی بڑی کرامت صادر ہو گئی، اتنا خرق عادت معاملہ اس سے رونما ہو گیا ہے۔ معاملہ اصل میں یہ ہے کہ اصل کمال اس شخص کا نہیں ہے، اصل کمال اس بندہ مومن کا نہیں ہے، اصل کمال اس ذات گرامی کا ہے جس نبی کا وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، جس نبی کے دامن سے وہ وابستہ ہے، اصل میں اس نبی کا وہ معجزہ ہوا کرتا ہے۔ اس لیے ولایت بہت اونچا درجہ ہے، ولیوں کی عظمتیں بہت بلند ہوا کرتی ہیں۔ اسی لیے میرے آقا سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، ایک شخص حاضر ہوتے ہیں، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی وہ ہیں کہ ایک شخص نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں ای الناس افضل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سب سے زیادہ افضل ہے؟ میرے آقا سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قال مؤمن یجاہد بنفسہ ومالہ فی سبیل اللہ، وہ مومن جو اپنے مال سے اور جو شخص اپنے مال سے اور اپنے نفس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جہاد کرتا ہے، وہ شخص سب سے زیادہ افضل ہوا کرتا ہے۔ اگر ولیوں کی زندگی کا ہم مطالعہ کریں تو ان کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ ان کے پاس اگر نظر و نیاز کے طور پر بھی کوئی دولت عاجز ہوتی ہے، ان کے قدموں میں نچھاور کی جاتی ہے، تو یہ اپنے پاس نہیں رکھا کرتے ہیں، اللہ والوں کی نظر کر دیا کرتے ہیں، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کر دیا کرتے ہیں۔ اور اپنے نفس کے ساتھ جہاد تو ایسا ہوتا ہے کہ نیند اگر سامنے آ جاتی ہے تو اس کے سامنے کھڑے ہو کر کے اسے تڑپا دیا کرتے ہیں اور ایک قدم پر کھڑے ہو کر کے اللہ کے کلام کی تلاوت شروع کر دیا کرتے ہیں۔ یہ ولی ہوا کرتا ہے، اور ولی کوئی آسمان سے نازل نہیں ہوتا ہے، ولی اللہ تبارک و تعالی اپنے انہی بندوں میں سے جس کے اوپر اپنی رحمت نازل فرما دیتا ہے وہی ہوا کرتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے 300 قلوب اپنے بندوں کے ایسے ہیں جسے حضرت آدم علیہ السلام کے قلب کی طرح بنایا ہے۔
40 قلوب ایسے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قلب کی طرح بنایا ہے. 7 قلوب ایسے ہیں، 7 دل ایسے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا جبریل علیہ السلام کے دل کی طرح بنایا ہے. 3 دل ایسے ہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت میکائیل کے دل کی طرح بنایا ہے. 1 دل ایسا ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرائیل کے دل کی طرح بنایا ہے. اب اس کے بعد آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ان میں سے ایک کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 3 میں سے لے کر کے اس جگہ کو پر فرما دیا کرتا ہے. جب 3 میں سے کوئی انتقال کر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 7 سے لے کر کے اس جگہ کو پر فرما دیا کرتا ہے. جب 7 میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو 40 میں سے لے لیا جاتا ہے. جب 40 میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو 300 میں سے کسی کو لے لیا جاتا ہے. اور جب 300 میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے منتخب فرما لیتا ہے. یہ اللہ کے ولی کوئی فرشتے نہیں انسانی شکل میں دیے جاتے ہیں، وہ انسان ہی ہوتے ہیں. لیکن جب وہ اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرتے ہیں، جب اپنے مال کے ساتھ مجاہدہ کرتے ہیں، اور جب وہ رضائے الہی کے لیے سوتے ہیں، رضائے الہی کے لیے جاگتے ہیں، رضائے الہی کے لیے چلتے ہیں، رضائے الہی کے لیے کھاتے ہیں، رضائے الہی کے لیے پیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے. اور جب وہ محبوب بنا لیتا ہے پروردگار عالم، تو اس حدیث کے تحت آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں سے چن لیا کرتا ہے وہ وہی ولی ہوا کرتے ہیں کہ ان کی وجہ سے اللہ رب العزت اپنے بندوں اور رسول کائنات کے امتیوں سے مصیبتوں کو دفع فرماتا ہے، دور فرماتا ہے. اولیاء کرام سے مصیبتیں دور ہوا کرتی ہیں، انہی کے صدقے میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبتوں کو دور کرتا ہے. اور صرف مصیبتیں ان کے صدقے میں دور ہی نہیں ہوا کرتی ہیں. میرے آقا سید کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مقام پر یوں بھی ارشاد فرماتے ہیں الابدال 40 بہم تنصرون و بہم ترزقون. ابدال 40 ہیں، انہی کی وجہ سے تم مدد کی جاتے ہو، انہی کی وجہ سے تمہارے اوپر روزی نازل ہوتی ہے. پتہ یہ چلا کہ اصل روزی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں پر نازل فرماتا ہے، اور ان کے صدقے میں عام انسانوں کو روزی میسر آتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر بارش نازل فرماتا ہے اور ان کی وجہ سے عام انسانوں کو نازل ہوتی ہے. اس لیے اولیاء کرام کے دامن سے وابستہ رہنا یہ لازم و ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان بچانے کے لیے انہی کا راستہ ہمیں بتایا ہے، انہی کا دربار ہمیں بتایا ہے. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور خشیت اپنے دل میں پیدا کرو، تقویٰ اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور آج کے دور میں اگر تم سچے کے ساتھ نہ رہے، آج کے دور میں اگر تم نے حضور گزار ملت کا دامن نہ تھاما، آج کے دور میں اگر حضور محدث کبیر کے قدموں میں مچلتے نہ رہے، آج کے دور میں ریاست ملت کے دامن سے وابستہ نہ رہے، تو کب کون سا وہابی تمہارے سامنے آ جائے، کون مودودی تمہارے سامنے آ جائے، کون طاہری تمہارے سامنے آ جائے، اور کون صلح کلی تمہارے سامنے آ جائے. اس لیے ان تمام سے حفاظت کے لیے میرے تاج الشریعہ نے یہی فرما دیا ہے زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو. زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. تاج الشریعہ زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد. سلام.